جی ناظرین، ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو ون نیوز کی ماہ ربیع الاول کی خصوصی نشریات رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ناظرین، یہ سلسلہ ہے کوئز سیگمنٹ کا، جس میں ہم سوالات کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمارے اس کوئز سیگمنٹ میں 5 سوال کیے جاتے ہیں پہلے، اور اس کے بعد ایک آڈیو کے حوالے سے سوالات کیے جاتے ہیں، اور ایک سوال جو ہے وہ ویڈیو کلپنگ یا ویڈیو پک کے حوالے سے ہوتا ہے. بہرحال ناظرین، اس کوئز کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلی میری پارٹیسپینٹ ہیں شبانہ نسیم. ان کا تعلق کراچی یونیورسٹی سے، یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. بہت شکریہ. تیار ہیں؟ آپ سے 5 سوال پہلے کیے جائیں گے، اس کے بعد ایک آڈیو آپ کو سنائی جائے گی، اور اس کے بعد ایک تصویر یا ویڈیو کلپ دکھائی جائے گی. ٹھیک ہے؟ آپ سے جو پہلے 5 سوال کیے جائیں گے ان کا آغاز کیا جا رہا ہے. میرا پہلا سوال آپ سے ہے، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟ میں آپ کو چوائسز دیتا ہوں: بنو اسد، بنو جرہم، یا بنو زہرہ. بنو اسد. بنو اسد بالکل درست جواب ہے. آپ کا جواب درست ہوتا ہے. اور دوسرا سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد کا اسم گرامی کیا تھا؟ خویلد نام تھا ان کا. خویلد نام تھا. بالکل درست جواب ہے. میں جواب آپ کا درست مانتا ہوں. 2 سوالوں کے آپ نے اب تک درست جواب دیے ہیں. تیسرا سوال آپ سے کرنے جا رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یعنی مجھے بتائیے گا کہ یہ نکاح کے لیے کس کو بھیجا تھا حضرت، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فہم و فراست، ان کی شرافت، ان کی دیانت کو دیکھتے ہوئے حضرت خدیجہ نے کس کو نکاح کے لیے، پیغام کے لیے بھیجا تھا؟ اپنی سہیلی نفیسہ کو بھیجا تھا. اپنی سہیلی نفیسہ کو بھیجا تھا. بالکل درست جواب ہے. اب تک کیے گئے 3 سوالوں میں سے تینوں سوالوں کے آپ نے درست جواب دیے ہیں. چوتھا سوال آپ سے کرنا چاہوں گا. مجھے بتائیے گا ملک شام سے واپسی کے کتنے عرصے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا تھا؟ تقریباً 3 مہینے کے بعد. کہیں 2 بھی ہے اس طرح. ایک اس جواب میں مجھے اختلاف بھی ہے. اچھا چلیں، میں جواب آپ کا درست مان لیتا ہوں. 2 ماہ بعد نکاح ہوا تھا. بالکل درست جواب ہے. 4 سوالوں کے آپ نے درست جواب دیے ہیں. 5واں اور آخری سوال آپ سے کرنے جا رہا ہوں. آسان سوال ہے میرے خیال میں، ویسے تو آپ اس کا جواب بآسانی دے سکیں گی کہ نکاح کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک کیا تھی؟ 25 برس. 25 برس بالکل درست جواب ہے. 5 کے 5 سوالوں کے آپ نے درست جواب دیے ہیں. اب ہم بڑھتے ہیں اپنے آڈیو راؤنڈ کی جانب. آپ کو ایک آڈیو سنائی جائے گی اور اس کے بعد اس سے سوال کیا جائے گا. پہلی آڈیو آپ کو سنائی جا رہی ہے. آڈیو کو غور سے سنیے گا. کوئی بھی سوال اس آڈیو کے حوالے سے ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے؟ تیار ہیں آپ؟ جی آڈیو پلے کیجیے گا. بزم جہاں میں ایسا کوئی کہاں ہوا ہے، بزم جہاں میں. مجھے بتائیے گا ہمارے ملک کے ایک مشہور و معروف نعت خواں، ثنا خواں کی آواز ہے، نام بتا دیجیے. قاری وحید ظفر قاسمی. قاری وحید ظفر قاسمی بالکل درست جواب ہے. بہت زبردست تیاری سے آپ تشریف لائی ہیں. اور شبانہ، اب میں آپ سے آخری سوال یہ کر رہا ہوں، اور اس میں آپ کو ہم ایک ویڈیو یعنی ایک تصویر آپ کو دکھائیں گے. ہم ایک پکچر آپ کو دکھائیں گے اور اس سے آپ سے سوال کریں گے. جی پکچر دکھائیے گا. دیکھ لیا آپ نے پکچر؟ جی ٹھیک ہے. مجھے بتائیے گا کہ یہ کس پہاڑ کی تصویر ہے؟ احد کا پہاڑ. نہیں، مجھے افسوس ہے، جواب آپ کا غلط ہوتا ہے، اور صحیح جواب ہے جبل نور. اچھا، یہاں میں کچھ درخواست کرنا چاہوں گا. جمیل بھائی کیا کہنا چاہیں گے جبل نور کے حوالے سے؟ جی یہ دیکھیں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بڑی شان ہے. ایک عام سا غار تھا جسے غار حرا کہا جاتا تھا، لیکن آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم جب اس غار میں گئے ہیں تو اب قیامت تک کے لیے وہ فقط جبل یا غار نہیں رہا بلکہ جبل نور بن گیا. سبحان اللہ. اور جب نور مصطفیٰ سے نور قرآن آ کر ملا تو پھر فقط نور نہیں رہا، یہ غار نور علی نور ہو گیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یقینی طور پر اس غار کی بڑی عظمت ہے. ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 دن تک باقاعدہ اللہ کا ذکر اور تسبیح و تحلیل و یاد کرتے تھے رب کو اس غار میں آ کر، تو ام المومنین چل کر 2 یا 3 کلومیٹر کے فاصلے پر
اور باقاعدہ چل کر چڑھ کر جاتی ہیں اور سرکار کو کھانا دے کر آتی ہیں، سبحان اللہ. اور اسی موقع پر اللہ نے آپ پر سلام بھیجا. واہ واہ. ناظرین آپ کو یہاں یہ بھی بتانا چاہیں گے کہ ہم جب عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، زیارتوں پہ جاتے ہیں، آپ یقین کریں کہ اگر آپ کی صحت میں ذرا بھی کمی ہو یا آپ میں ذرا بھی کمزوری ہو، آپ اس پہاڑ پر چڑھ کر جو ہے نا وہ غار حرا تک پہنچ نہیں سکتے. اس قدر دشوار گزار ہے. اب آج کل کے زمانے میں بھی تو آپ سوچیں کہ اس وقت کس قدر مشکل ہوتا ہوگا اس پہاڑ پہ چڑھنا، لیکن حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا خود جایا کرتی تھی. بہرحال شبانہ نسیم آپ کا بہت بہت شکریہ. 7 میں سے آپ نے 6 سوالوں کے درست جواب دیے. آپ تشریف لے جائیں. اب میں اپنے نیکسٹ پارٹیسپینٹ کو بلانا چاہوں گا. ذکی مجاہد ہمارے ساتھ موجود ہیں، کراچی یونیورسٹی سے ان کا تعلق ہے. ذکی مجاہد، ہم آپ کو بہت بہت خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی، آپ سے میرا پہلا سوال ہے، مجھے بتائیے گا بوقت نکاح حضرت ام المومنین حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر مبارک کیا تھی؟ 40 سال. 40 برس بالکل درست جواب ہے. ایک سوال آپ کا بالکل درست ہوتا ہے. دوسرے سوال کی جانب بڑھتے ہیں. مجھے بتائیے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مہر کیا مقرر کیا تھا؟ آپشن مہر مطلب میں اس میں یہ چلیں میں آپ کو آپشن دیتا ہوں. حق مہر جو ہوتا ہے، یعنی آپشن میں بالکل دیتا ہوں آپ کو. مجھے بتائیے گا 10 اشرفیاں، 20 اشرفیاں یا 20 اونٹ؟ 10 اشرفیاں. مجھے افسوس ہے، جواب غلط ہوتا ہے. صحیح جواب ہے 20 اونٹ حق مہر جو ہے نا یہ مقرر کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. تیسرا سوال آپ سے کرنا چاہوں گا کہ ام المومنین حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا شجرہ نسب جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کس پشت میں جا ملتا ہے؟ جی، چوتھی پشت میں، 5ویں پشت میں یا 7ویں پشت میں؟ چوتھی پشت میں. مجھے افسوس ہے، جواب غلط ہے. صحیح جواب ہے 5ویں پشت میں جا ملتا ہے. دوسرا سوال بھی آپ کا غلط ہوتا ہے. اب تک آپ نے ایک سوال کا درست جواب دیا ہے. اب میں آپ سے کرنا چاہوں گا چوتھا سوال، اور وہ یہ ہے کہ حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیت کیا تھی؟ یعنی اس میں آپشن نہیں دے سکتا، میں 2 دفعہ آپشن دے چکا ہوں آپ کو. مجھے افسوس ہے آپ جواب نہ دے سکے. صحیح جواب ہے ام ہند. 5واں اور آخری سوال آپ سے ہے. مجھے بتائیے گا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کس نے حق ولایت ادا کیا تھا؟ ایک ہوتا ہے نا ولی ہوتا ہے، ولی ہوتا ہے نا، کسی کا ولی بنا جاتا کسی ہے. کا بزرگ بڑا. تو کس نے حق ولایت ادا کیا تھا یہ بتائیے. مجھے افسوس ہے آپ نہ بتا سکے. بہت حالانکہ آسان سوال تھا. حضرت ابو طالب نے جو ہے نا وہ ولی کا کردار ادا کیا تھا، حق ولایت ادا کی تھی. بہرحال یہ 5 سوالات آپ سے مکمل ہوتے ہیں اور اب ہم بڑھنا چاہیں گے اپنے آڈیو راؤنڈ کی جانب. ٹھیک ہے، اس میں آپ کو ایک آواز سنائی جائے گی اور اس کے بعد اس آواز سے آپ سے سوال کیا جائے گا. آپ تیار ہیں؟ جی. ٹھیک ہے جی، اوکے. آپ کو آڈیو سنائی جاتی ہے جی، آڈیو پلے کیجیے گا. مدینے کا سفر ہے اور جی. صدیق اسماعیل. میں نے بھی سوال تو کیا ہی نہیں آپ سے، لیکن بہرحال میں جواب درست مان لیتا ہوں. سوال یہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کس نعت خواں کی آواز ہے، اور آپ نے کہا صدیق اسماعیل صاحب کی. بالکل درست جواب ہے. ایک جواب آپ کا درست ہوتا ہے. اب تک آپ نے صرف 2 سوالوں کے درست جواب دیے ہیں. اب آپ کو ایک پکچر دکھائی جائے گی اور اس سے آپ سے سوال کیا جائے گا. یہ آپ پکچر دیکھیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اور آپ نے اس تصویر کے حوالے سے یہ بتانا ہے کہ یہ کون سا مقام ہے. بہت اہمیت ہے اس مقام کی. جہاں حضور کی ولایت ہوئی وہ مقام. ولایت یا مطلب ولادت، سوری ولادت ہوئی. کیا کہتے ہیں اس مقام کو؟ مقام کا نام تو یاد. ہاں مطلب اچھا چلیں ویسے بتا دیں، عام اردو میں کیا کہیں گے؟ یہ کس جگہ ولادت ہوئی تھی؟ کیا وہاں پہ کیا ہوتا تھا؟ کیا کس بات سے، کس چیز سے وہ جگہ مشہور تھی؟ چلیں مجھے یہ بتا دیں عربی میں بازار کو کیا کہتے ہیں؟ کبھی دبئی گئے ہیں، کبھی سعودی عرب گئے ہیں آپ؟ نہیں، عمرے پہ گئے تھے. عمرے پہ گئے تھے تو وہاں پہ دیکھا ہوگا نا کوئی مارکیٹ ہے تو اس پہ کچھ لکھا ہوتا ہے.
बाज़ार को क्या कहते हैं अरबी में? جہاں امام کھڑا ہوتا ہے مسجد نبوی میں، اس سے آگے ایک بازار ہے نا، اس پہ بڑا بڑا لکھا ہوتا ہے. اور بھی کیا؟ چلیں اچھا میں بتانا چاہوں گا سوق اللیل، یعنی یہ بیسیکلی رات کا بازار، لیل کہتے ہیں رات کو، لیلۃ القدر، قدر والی رات. سوق اللیل، یہ جواب آپ کا میں درست مان لیتا ہوں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جائے پیدائش ہے. جمیل بھائی آپ سے میں چاہوں گا کہ کچھ اس جگہ کے بارے میں فرما دیجئے. سوق اللیل، رات کا بازار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جائے پیدائش کیا بے شک یہ جو تھا محلہ بنو ہاشم کے اندر تھا، اور یہ بازار لگا کرتا تھا ادھر، اور آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم اسی گھر میں آپ کا مولود مبارک ہوا. تو آج اس کو لائبریری بنا دیا گیا ہے، مکتب بنا دیا گیا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ گھر کائنات کے سارے گھر سے افضل ہے. سبحان اللہ، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر کائنات میں ان اللہ اصطفیٰ من ولد ابراہیم و اسماعیل واصطفیٰ من بنی اسماعیل بنی کنانہ واصطفیٰ من بنی کنانہ قریشہ واصطفانی من بنی ہاشم، اور آپ نے فرمایا کہ خیرہم ذاتا و خیرہم بیتا، اللہ نے پوری کائنات میں سب سے افضل میرے گھر کو بنایا اور سب سے افضل میری ذات کو بنایا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت بہت شکریہ ذکی مجاہد، آپ نے جو ہے وہ 7 میں سے 3 سوالوں کے درست جواب دیں. آپ کے 30 پوائنٹس ہوتے ہیں. تشریف رکھیں. اب ہم یہاں پہ دعوت دینا چاہیں گے ملائکہ بھٹی کو، جو سائنس اینڈ کامرس گرلز کالج سے ان کا تعلق ہے. سب سے پہلے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ سے میں اسی طرح 5 سوال پہلے کروں گا، اس کے بعد ایک آڈیو کلپ اور ایک ویڈیو تصویر، یعنی ایک تصویر آپ کو دکھائی جائے گی. پہلا سوال آپ سے کرنا چاہوں گا، مجھے یہ بتائیے گا حضرت خطیۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کس نے پڑھایا تھا؟ آپشن جی آپشن چلے میں دے دیتا ہوں. عمرو بن اسد، حضرت ابو طالب، یا ابو لہب. فرسٹ آپشن. نہیں، مجھے افسوس ہے، جواب غلط ہے. صحیح جواب ہے حضرت ابو طالب. پہلا سوال آپ سے پوچھا گیا لیکن آپ نے جواب نہیں دیا، آپ کا جواب غلط ہوتا ہے. دوسرا سوال آپ سے کرنا چاہوں گا اور وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد مبارکہ، یعنی حضرت بی بی خطیۃ الکبریٰ سے عقد مبارکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت ولیمہ دی تھی اس میں کتنی اونٹنیاں قربان کی تھیں؟ 20. نہیں، مجھے افسوس ہے، جواب غلط ہے. صحیح جواب ہے 1 اونٹنی قربان کی تھی. تیسرا سوال آپ سے کرنا چاہوں گا، مجھے بتائیے کہ حضرت ام المومنین حضرت بی بی خطیۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کس لقب سے مشہور تھی؟ یہ بڑا آسان سوال ہے. یہ لقب جو طاہرہ. جی طاہرہ. طاہرہ بالکل درست جواب ہے، اور یہ بالکل جواب آپ کا درست مانتا ہوں. 1 سوال کا آپ نے اب تک درست جواب دیا ہے. اب اس کے بعد ہم آپ سے سوال کرنا چاہیں گے. چوتھا سوال ہے، کس سنہ نبوی میں حضرت خطیۃ الکبریٰ نے اسلام قبول کیا؟ آپشن چلے میں آپ سے آپشن دیتا ہوں. سن 1 نبوی، سن 2 نبوی، یا سن 3 نبوی. اگر آپ نے گفتگو سنی ہوگی نا تو آپ کو، میں تو آپ سے نبوی سن پوچھ رہا ہوں، میں تو دن بھی نہیں آپ سے پوچھ رہا. 3 نبوی. نہیں، مجھے افسوس ہے. دیکھیں نا، یہ تو بات ہو گئی تھی نا کہ سب سے پہلے ایمان لانے والی جو شخصیت ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، وہ حضرت خطیۃ الکبریٰ، یعنی پہلی نبوی. نبوت کا اعلان جب سے کیا گیا اس وقت تک 90 سال ہیں. چلے ایک سوال کو بدل دیں. ہاں چلیں اس طرح وحی پوچھتے ہیں. مبارک کس سن میں نازل ہوئی؟ یعنی کتنی سال تھی آپ کے جب آپ پر وحی نازل ہوئی؟ پہلی وحی کس عمر میں نازل؟ حضور کی عمر مبارک کتنی تھی؟ یہ میرے خیال میں کنفیوز ہو گئی ہیں تھوڑی سی، لیکن بہرحال جواب آپ کا یہ غلط ہوتا ہے. 5واں اور آخری سوال آپ سے میں کرنا چاہوں گا. ام المومنین حضرت بی بی خطیۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے کون سے چچا جو ہیں یا رشتہ دار، وہ یعنی عیسائی عالم تھے یا وہ علم رکھتے تھے مختلف، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اس بات سے آگاہ کر دیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے نا ان کو یعنی یہ اعلان نبوت کرنے جا رہے ہیں، یا انہوں نے پہچان لیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول. سبحان اللہ، یہ آخری لفظ بہت اچھا ہے. آپشن. چلے میں آپ کو آپشن دے دیتا ہوں. بحیرہ، ورقہ بن خویلد، یا ورقہ بن نوفل. فرسٹ آپشن. مجھے افسوس ہے، جواب غلط ہوتا ہے.
بحیرہ راہب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت چھوٹی سی عمر میں 12 برس کی عمر میں جب سفر شام پہ گئے تھے اس وقت بحیرہ راہب سے ملاقات ہوئی تھی، لیکن یہ ورقہ بن نوفل تھے جو مختلف الہامی جو مذاہب ہیں یا آسمانی جو کتابیں ہیں ان کا علم رکھتے تھے۔ ورقہ بن نوفل نے سب سے پہلے پہچان لیا تھا جب یہ کیفیت ہوئی، اور حضرت بی خطیۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے رشتہ دار ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی تھیں۔ ٹوٹل آپ نے اب تک ایک سوال کا درست جواب دیا ہے۔ میں یہ بتانا چاہوں گا، ورقہ بن نوفل جب نکاح کرنے جا رہی تھی آپ، تو اسی وقت ہی آپ نے مشورہ کیا، اور وہ جو واقعات تھے ڈیورنگ جرنی جو رونما ہوئے جو میسرہ نے بتائے، وہ جب گوش گزار کیے گئے تو ورقہ بن نوفل کا کہ بالکل صحیح نکاح کر لو، اس لیے کہ ساری نشانیاں یہی ہیں کہ یہی اللہ کے آخری نبی ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا اب ہم آپ کو ملائکہ بھٹی ہم آپ کو ایک آڈیو سنائیں گے اور اس کے بعد اس سے سوال کیا جائے گا، یہ آڈیو سنائیے گا۔ نذيرك في نظر لم يأتي نذيرك في نظر مثلك نشد۔ جی مجھے بتائیے گا یہ کس نعت خواں کی آواز ہے؟ مجھے افسوس ہے آپ نہیں بتا سکیں، یہ سعید ہاشمی صاحب کی آواز تھی۔ ٹھیک، اچھا اب ہم آپ سے آخری سوال کرنے جا رہے ہیں اور یہ آپ کو ایک تصویر دکھائی جائے گی، اس سے آپ سے جواب لیا جائے گا۔ یہ تصویر دکھائیے گا، یہ تصویر کس مقام کی تصویر ہے؟ اسے کہا جاتا ہے کہ یہ معلق ہے، یا یہ مطلب یہ کسی مقبرے کی آپ کو تصویر دکھا رہے ہیں، اتنا بتا دیتے ہیں۔ چلو مجھے افسوس ہے آپ جواب نہ دے سکیں، صحیح جواب ہے حضرت بی خطیۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ مقبرہ ہے جسے ہم جنت المعلیٰ بھی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ملائکہ آپ نے صرف ایک سوال کا درست جواب دیا ہے، آپ تشریف رکھیں۔ ناظرین آپ کو یہاں یہ بتاتے چلیں کہ ہمارے آج کی جو کوئز ہے اس میں تیسرے نمبر پہ آئی ہیں ملائکہ بھٹی، اور اس میں جو دوسرے نمبر پر آئے ہیں وہ آئے ہیں ذکی مجاہد۔ تو ہم گفٹس بھی دینا چاہیں گے، یہ ملائکہ آپ آ جائیں، تھرڈ گفٹ ملائکہ کو دیا جا رہا ہے، یہ عیسیٰ لیب کی جانب سے ہے، آپ تشریف رکھیں۔ ٹھیک ہے، اور مزیدار حلیم کا یہ گفٹ دیا جا رہا ہے، ذکی مجاہد آپ آ جائیں، آپ کو یہ گفٹ دیا جا رہا ہے مزیدار حلیم کی جانب سے، بہت بہت مبارک ہو۔ اچھا فرسٹ پرائز مجھے ذرا بھجوا دیجیے گا، فرسٹ پرائز بھی ہمیں دینا ہے۔ آ جائیں آپ، شبانہ نسیم ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور شبانہ نسیم کو ایک تو بہت بہت آپ نے بہت اچھا پرفارم کیا، اور بہت خوبصورتی کے ساتھ جو ہے نا، یعنی جو جوابات دیے ہیں وہ آپ نے بہت ہی اچھے انداز میں دیے۔ یہ آپ کو ایک تو مزیدار حلیم کی جانب سے گفٹ دیا جا رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو میٹرو ون کی جانب سے بھی یہ گفٹ دیا جا رہا ہے۔ شبانہ نسیم بیٹھیں، تشریف رکھیں۔ ناظرین اسی کے ساتھ جی گفٹ کے ساتھ ساتھ ثواب بھی مل رہا ہے، جی 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 بے اور شک، وہ حجاب کا ثواب ہے۔ بے شک بے شک۔ تو ناظرین اب ہم یہاں پہ ایک چھوٹا سا وقفہ لینا چاہیں گے، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، کہیں نہ جائیے گا، دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز کی ماہ ربیع الاول کی خصوصی نشریات، رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی ناظرین ویلکم بیک، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو ون نیوز کی، یہ ماہ ربیع الاول کی خصوصی نشریات ہیں، رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال، ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عطا مصطفی جمیل راٹھور، اور ہمارے ساتھ شکیل مدنی صاحب موجود ہیں۔ اس کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ہے ثنا خواں ہیں، نعت خواں ہیں، فوزیہ خادم، ان کو بھی ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہنا چاہیں گے۔ اور اب گفتگو کا سلسلہ مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ ڈاکٹر جمیل راٹھور صاحب سے جاننا چاہوں گا، سر یہ جو ایک ہم دیکھتے ہیں آج کل کے دور میں پیسے کی بے جا فضول خرچیاں، شادی بیاہ کی تقریبات پہ یہ جو ہندوانہ رسمیں ہیں یہ تمام اپنا لینا اور اس میں پیسے کا ضیاع کرنا، سر یہ مثالی شادی یا مثالی نکاح جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہوا ام المومنین حضرت بی بی خطیۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے، جس میں حق مہر بھی ادا کیا گیا، وہ بھی رکھا گیا، ولیمہ بھی ہوا، لیکن اس قدر سادگی اور اتنے احسن طریقے سے کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں اسلام
وہ دین ہے جسے دین فطرت کہا جاتا ہے، دین جبلت. اس میں انسان کی جو انسٹکٹ ہے اس کے مطابق احکامات نازل کیے گئے ہیں. لہذا شادی ایک افزائش نسل کے لیے انسان کی بنیادی ضرورت ہے. تو جو انسان کی بنیادی ضروریات ہیں اسلام نے اس کو بہت سہل اور آسان بنایا ہے. چنانچہ اسلام نے شادی کے لیے حق مہر اس لیے رکھا تاکہ کسی بھی خاتون کو اپنی بنیادی ضروریات پوری کرنے کے لیے اس کے بعد پیسہ ہو. اس لیے کہ طلاق سب سے آخری آپشن رکھا ہے. جب ایسی چیز ہو جائے نا کہ ایک دوسرے کو قتل کر ڈالو، ایسی نوبت آ جائے تو پھر طلاق لو. لہٰذا وہ سب آپشن رکھے ہیں. اب عورت کیا کرے گی، اس کے بعد پیسہ کہاں سے آئے گا؟ تو حق مہر کی صورت میں اس کی کفالت کا پہلے ہی نکاح سے پہلے اللہ کے پیارے حبیب الحبیب نے انتظام فرما دیا. ایک تو یہ پوائنٹ ہے. دوسرا آپ نے فرمایا کہ اعلنوا ھذا النکاح وجعلوہ فی المسجد، اعلان کرو نکاح کا. یہ اسلام کی بنیاد ہے. اس لیے کہ اگر کوئی کسی خاتون کے ساتھ جا رہا ہو تو دوسرا اس پر نکتہ چینی نہ کرے، تہمت نہ کرے. اس لیے اعلان کی بنیادی اہمیت ہے. اور اعلان کی صورت یہ ہے کہ کم از کم 2 افراد ضرور اس کے گواہ ہوں جو اس کو کہہ سکے نہیں جناب یہ تہمت مت لگاؤ، یہ دونوں میاں بیوی ہے، میں اس کا گواہ ہوں. لہذا فرمایا اعلان کرو اور مسجد میں نکاح منعقد کرو. لہذا یہ نہیں کہا کہ بڑے لگژری ہوٹلز میں جا کر اپنی شان شوکت اور نمود دکھاؤ، نمائش دکھاؤ. کہا مسجد میں جاؤ اللہ کے گھر میں اور وہاں جا کر نکاح منعقد کرو. اور اس کے بعد جا کر آپ ولیمہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے ولیمہ ایسے نہیں پورے شہر کو بلاؤ، آپ جس قدر کھلا سکتے ہو کھانا کھلاؤ. بات آئی جہیز کی تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی لاڈلی بیٹی جن کو آپ نے ان کو فاطمہ تو بدعۃ منی یا بدعۃ دونوں صحیح ہے کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا. لہٰذا آپ جب ان کو رخصت کیا تو کیا دیا تھا آپ نے؟ ٹھیک ہے نا، ایک چارپائی دی آپ نے، ایک چادر دی، ایک چکی دی، مشکیزہ دیا پانی کا. تو جہیز دینا بھی رسول اللہ کی سنت ہے، لیکن اتنا جہیز دیں کہ ماں باپ پر وبال نہ بن جائے. بے شک. لیکن عالم یہ ہے کہ ماں باپ بھی جہیز تو دے دیں گے لیکن اس بیٹی کو جائیداد میں حصہ نہیں دیں گے. تو جو اسلام نے کہا حصہ دو وہ نہیں دیں گے، اور جس کو اسلام نے تحدید کیا، محدود کیا، وہ آپ جب سر عام دیتے ہیں. تو معلوم ہو جہیز آپ اس لیے دیتے ہیں تاکہ دوسرا راضی ہو جائے، بچی جہاں جا رہی ہے. جہیز اس لیے دیتے ہیں تاکہ معاشرہ کو پتہ چل جائے کہ اس نے کتنا جہیز دیا. اصل جو حق ہے جائیداد کا حصہ وہ بچی کو ملنا چاہیے. اور ریاست مدینہ کے اعلان سنتے ہیں تو ریاست مدینہ کیسی جہاں پر ابھی تک لا نہیں بنے، باقاعدہ کہ جناب ماں باپ کی وراثت ہوگی وہ بچی میں بھی جائے گی لازماً. اگر انٹیریئر سندھ میں جائیں، بلوچستان میں جائیں، وہ بچیوں کی شادیاں اس لیے نہیں ہوتی کہ ہماری جائیداد کہیں دوسروں میں منتقل نہ ہو جائے. تو اسلام کے مطابق اگر ہم چلیں گے تو ریاست مدینہ کی یاد آئے گی، اور جب ریاست مدینہ کے خد و خال آئیں گے تو پھر رحمتیں بھی نازل ہوں گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب ہم درخواست کرنا چاہیں گے ناظرین فوزیہ خادم سے کہ وہ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. گود میں حلیمہ کی آمنہ کا جایا ہے، گود میں حلیمہ کی دیکھو چاند اترا ہے، گود میں حلیمہ کی آمنہ کا جایا ہے، گود میں حلیمہ کی جھک گیا ہے خود کعبہ آمدے پیمبر پر، جھک گیا ہے خود کعبہ آمدے پیمبر پر، کعبے کا بھی کعبہ ہے، گود میں حلیمہ کے کعبے کا بھی کعبہ ہے، گود میں حلیمہ کی ہر ادا نرالی
के बचपन की हर अदा निराली है, मुस्तफा के बचपन की मौजज़ात वाला है, गोद में हलीमा की मौजज़ात वाला है, गोद में हलीमा की आमना का जाया है, गोद में हलीमा की। देखो चाँद उतरा है, गोद में हलीमा की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत कलाम आपने पेश किया। अब जमील भाई, हम मज़ीद कुछ गुफ्तगू करना चाहेंगे, फिर शकील मदनी साहब से भी कलाम की दरख्वास्त करना चाहेंगे। मुझे बताइएगा कि जब यानी अक़द मुबारक ये तय पाता है और पैगाम हज़रत भी खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जानिब से पेश किया जाता है, तो यानी ये भी एक तमाम चीज़ें जो हैं, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जो अक़द मुबारक है, एक मिसाल है पूरी कायनात के लिए कि जो यानी रसूलुल्लाह की उम्र मुबारक 25 बरस, हज़रत बीबी खदीजतुल कुबरा की उम्र मुबारक 40 बरस, लेकिन मिसाली जिसे कहना चाहिए मोहब्बत इस जोड़े में अल्लाह ताला ने अता फरमाई। क्या कहेंगे? डॉक्टर साहब, अरब के अंदर ये दस्तूर था कि जो बेवा हो जाती थी तो तोहम परस्ती ये थी सुपरस्टिशियस थी कि अब इसको बस उठाकर कहीं फेंक दो, इससे शादी करोगे तो कहीं तुम भी ना मर जाओगे। लिहाजा आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 25 साल की उम्र मुबारक में भी इस तोहम परस्ती को ख़त्म कर दिया और आपने एक बेवा से शादी करके बता दिया कायनात को कि किस तरह अल्लाह का रसूल जो है वो बेवा, यतामा और जो इसके उनके वाली बनकर आए हैं। तो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 40 साल, हालांकि 2 मरतबा आपका निकाह हो चुका था, तो हमारे मुआशरे में तो आलम यह है कि हम सबसे पहले जब निकाह करने जाते हैं तो देखते हैं कि साहब उसका पहले तो कहीं निकाह नहीं हुआ, मंगनी भी नहीं हुई, अच्छा पैसा कैसा है, माल कैसा है, दौलत कैसी है, चमड़ी कैसी है, रंगत कैसी है, कद काट कैसा है, चाल चलन सबसे आखिर में आता है, अखलाकियात सबसे आखिर में आती है। लेकिन आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा का निकाह कबूल किया। आपने फरमाइश नहीं की, उन्होंने आपकी फरमाइश की। बिल्कुल बिल्कुल ना, वो तैयब थी, ताहिरा थी, पाकीज़ा थी, ज़हीन थी, ज़कावत थी, फतानत थी, फहम था, फिरासत थी, दरिया दिली थी, गमगुसारी थी, सखावत थी, न जाने क्या क्या औसाफ थे। इन सारे औसाफ में यदे तूला रखती थी। लिहाजा आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कुर्बत मिली तो क़यामत तक के लिए मुसलमानों की माँ का लेबल और सहरा अल्लाह ने उनके सर पर सजा दिया। ठीक है जी, हम शकील मदनी साहब से दरख्वास्त करेंगे कि वो नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने की सआदत हासिल करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। मैं अपनी पढ़ी हुई एक मशहूर नाशिद के अशार पेश करता हूँ। शायाने नबी कैसे कोई मदहसरा हो, शायाने नबी कैसे कोई मदहसरा हो, शायान नबी कैसे कोई मदहसरा हो, सरकार की तौसीफ का हक कैसे अदा हो, सरकार की तौसीफ का
حق کیسے ادا ہو ہادی کوئی ایسا جو صداقت ہو سراپا ہادی کوئی ایسا جو صداقت ہو سراپا مصلح کوئی ایسا جو امانت میں کھرا ہو مصلح کوئی ایسا جو امانت میں کھرا ہو امی کوئی ایسا جو معلم ہو جہاں کا بے زر کوئی ایسا جو شہ ہر دو سرا ہو اور ایسا کوئی سلطان کہیں دیکھا ہے تو نے مٹی کا دیا جس کے شبستان میں جلا ہو مٹی کا دیا جس کے شبستان میں جلا ہو ہر دور کی تاریخ سے یہ پوچھ رہا ہوں ہے تیرے یہاں کوئی جو آقا سے بڑا ہو شایان نبی کیسے کوئی مدح سرا ہو سرکار کی توصیف کا کیسے ادا ہو سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب، بہت خوبصورت کلام آپ نے پیش کیا. اور اسی کے ساتھ یہاں ناظرین ایک چھوٹا سا وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے ماہ ربیع الاول کی خصوصی نشریات رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جی ناظرین، ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی نشریات. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عطائے مصطفیٰ جمیل راٹھور صاحب، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب شکیل مدنی صاحب، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری فیصل چشتی صاحب. جمیل بھائی، اب اس ٹرانسمیشن کے آخری مراحل ہیں، اور اس ٹرانسمیشن کے اختتام پر میں آپ سے سب سے پہلے تو میسج لینا چاہوں گا جو ناظرین کو آپ دینا چاہیں آج کے اس موضوع کے حوالے سے، اس ٹرانسمیشن کے حوالے سے. لیکن میں آپ سے یہ کہوں گا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بے شمار صفات، بے شمار کوالٹیز اور بے شمار جہاد ہیں. لہٰذا میں ابھی گفتگو بھی ہم کر رہے تھے، تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ایک حصہ جو امت کی تعلیم کے لیے اسے سیرت کہا جاتا ہے، اور ایک حصہ جو کہ آقا کریم کی تعریف پر مبنی ہے اسے میلاد کہا جاتا ہے. تو عجب بات یہ ہے کہ سیرت اپنائی جاتی ہے، نبی کی میلاد بنائی جاتی ہے. ٹھیک ہے نا، سیرت اپنانے کے لیے ہے، میلاد منانے کے لیے ہے. اس لیے کہ جب ہم سیرت بولتے ہیں اس کا مطلب ہے تعلیم مصطفیٰ، اور جب ہم میلاد کہتے ہیں اس کا مطلب ہے تعریف مصطفیٰ. سبحان اللہ. اچھا، اب تعلیم نبی سے ملی ہے اور نبی کی تعریف خدا سے ملی ہے.
ٹھیک ہے نا. تو کبھی اللہ تبارک ورفعنا لک ذکرک کہتا ہے, کبھی انک لعلی خلق عظیم کہتا ہے, کبھی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہتا ہے, کبھی تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض کہتا ہے, کبھی انا اعطیناک الکوثر کہتا ہے, کبھی اللہ تبارک و تعالی وللہ العزت ولرسولہ, عزت اللہ کی رسول کی آپ کی ناموس کی بات کرتا ہے, کبھی فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم, کہ نبی ہی تمہارے اختیارات والے ہیں, یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث, جس کو ہاں کہتے ہیں قیامت تک کے لیے حلال, جس کو نہ کہتے ہیں قیامت تک کے لیے حرام ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. تو حضور کی تعریف اللہ کرتا ہے, کبھی مدثر کہہ کر, کبھی مزمل کہہ کر, کبھی والشمس کے رخسار والا کہہ کر, کبھی طٰہٰ کی تمازت والا کہہ کر, کبھی یاسین کے جلووں والا کہہ کر, کبھی والضحیٰ کا مکھڑے والا کہہ کر, کبھی واللیل کی زلفوں والا کہہ کر. تو جب نبی کی تعریف ہم کرتے ہیں تو خدا کی سنت ادا کرتے ہیں, اور جب یہ نبی کی تعلیم کو بیان کرتے ہیں اس کا مطلب ہے سنت مصطفیٰ ادا کر رہے ہیں. تو یہ مہینہ تعریف مصطفیٰ کا ہے. تو نبی کے ماننے والوں غلاموں, نکلو نبی کی بلاد بناؤ اور پورے سال نبی کی سیرت اپناؤ, تاکہ جب سیرت اپنا لو گے دنیا میں بلند و بالا ہو جاؤ گے, اور جب نبی کی میلاد کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بلند و بالا کر دے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بہت خوبصورت آپ نے بات کی کہ نبی کی میلاد جو ہے نا, جب ہم وہ کرتے ہیں, جب نبی کی تعریف بیان کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی سنت پر عمل کرتے ہیں. بہت خوب میسج آپ نے دیا, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. شکیل بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ. اب ہم درخواست کرنا چاہیں گے قاری فیصل چشتی سے کہ وہ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت, برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت, بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے, بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. اور تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. رہے گا یوں ہی ان کا چرچا, رہے گا یوں ہی ان کا چرچا, رہے گا پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بہت شکریہ قاری فیصل چشتی آپ کا. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. شکیل بندی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, اس ٹرانسمیشن کے آخر میں بس یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر اس کسی بات کو, کسی واقعے کو پیش کرنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ سے معافی کا خواستگار ہوں. آپ سے بھی درگزر کی درخواست ہے. اور ناظرین, اسی کے ساتھ اپنی آج کی ٹرانسمیشن کا اختتام کرتے ہیں. مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.